الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی 18ویں جمعہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ کریم صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وافر حصہ نصیب فرمائے. پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہودی علماء جو تھے انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں دی تھیں ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا. جو ظہور نبوت کا زمانہ قریب آتا گیا تو نئی چیزیں سامنے آنے لگی اور آج انشاءاللہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور آپ کو اللہ نے اپنا رسول منتخب کر لیا. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان نبوت کے بعد کہ میں مکہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت ملنے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا. آج بھی میں اس کو پہچانتا ہوں. اور اس طرح کی کئی روایات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتی ہیں کہ آپ کو پتھروں نے سلام کیا، جانوروں نے سلام کیا، آپ کو درختوں نے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اعلان نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کا وقت قریب تھا تو آپ اعلان نبوت سے بھی پہلے اتنے حیادار تھے کہ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب اور پاخانے کی ضرورت کے لیے آپ مکہ سے بہت دور چلے جاتے تھے کہ آبادی سے آپ نظر نہیں آتے، گہری جگہوں میں چلے جاتے اور کسی اوٹ کی تلاش میں چلے جاتے اور وہاں آپ قضاء حاجت کرتے۔ تو اس دوران میں جو بھی پتھر اور جو بھی درخت رستے میں آتا، اس درخت سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ آپ کی نبوت ملنے کی بشارتیں جانوروں سے، پتھروں سے، درختوں سے شروع ہو گئی۔ آج جو لوگ عقل پرست ہیں وہ تو اس بات کے اوپر شاید شبہ کریں کہ درختوں کا بولنا کیسا، پتھروں کا بولنا کیسا۔ ابھی اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے، اس زمانے میں اس چیز کو سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ موبائل سے آواز آ رہی ہے، ٹیپ ریکارڈ سے آواز آ رہی ہے، اور کتنی چیزوں سے آواز آ رہی ہیں جن کے اندر بظاہر جان نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ شبہات کریں تو اللہ کریم وہ پتھروں کو زبان نہیں دے سکتا، درختوں کو زبان نہیں دے سکتا، وہاں سے ابھی آوازیں نکلتی ہیں۔ تو یہ ظہور نبوت سے پہلے کا زمانہ تھا۔ درخت آپ کو سلام کرتے، پتھر آپ کو سلام کرتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت میرے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر ابن شرحبیل یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے یا محمد یا محمد۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی وحی نہیں آئی۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں آپ حضرت خدیجہ سے یہ بات فرما رہے تھے کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے، بندہ کوئی نہیں ہوتا، یا محمد یا محمد۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جاگتے ہوئے مجھے نور نظر آتا ہے، اور آپ حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ آوازیں جب مجھے آتی ہیں تو مجھے اس کائنات میں سب سے زیادہ نفرت بتوں سے ہے، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ نفرت کاہنوں سے ہے، اور مجھے یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں میں بھی کاہن تو نہیں بننے والا، کیونکہ بتوں کے اندر جنات داخل ہو جایا کرتے تھے اور جنات بولتے تھے، اور بتوں کے پجاری سمجھتے کہ یہ بت بول رہا ہے، حالانکہ جنات ہوتے، شیاطین ہوتے۔ تو یہ آوازیں آتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس پریشانی کا اظہار حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کرتے، تو حضرت خدیجہ آپ کو یوں تسلیاں دیتی۔ اس روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کہتی کہ ہرگز نہیں میرے چچا کے بیٹے، اللہ آپ کے ساتھ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی قسم آپ امانت ادا کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے والے ہیں، اور ہمیشہ سچ بات کہنے والے ہیں، اور آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، لہذا شیطان کی آپ تک ہرگز پہنچ نہیں ہو سکتی، جنات کی پہنچ آپ تک ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اعلان نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آوازیں آتی غیبی، تو یہ سلسلہ جاری تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باقاعدہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے جو نبوت کی پہلی بشارتیں شروع ہوئی کہ آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، سچے خواب کہ رات کو جو دیکھا وہ صبح اسی طرح ہو جایا کرتا تھا جس طرح صبح کی کرنیں اور صبح کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ جب صبح طلوع ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اب یہ صبح ہے، ہر آدمی مانتا ہے کہ یہ صبح ہے، روشنی پھیل گئی ہے۔ تو آپ رات کو جو خواب دیکھتے وہ خواب بالکل صبح اسی طرح پورا ہو سکتا،
ہو جاتا، اور ہر نبی کو جب وحی آتی تو ابتدا اس کی سچے خوابوں سے ہوتی ہے۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ آپ نے امت کے لیے بھی سچے خوابوں کو بشارت قرار دیا ہے، آپ نے اس کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اگر میں ادھر چلا جاؤں تو پھر میری بات رہ جائے گی۔ تو اعلان نبوت سے پہلے ایک تو حضرت خدیجہ کو آپ کہہ رہی ہیں، اور حضرت سمرہ یہ روایت بیان کر رہی ہیں کہ آج بھی مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو ظہور نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ درخت سلام کیا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت خدیجہ کو آپ کہتے ہیں کہ جب میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو اس تنہائی کے اندر مجھے غیب سے آواز آتی ہے، یا محمد یا محمد، اور یہ آوازیں جب آتی ہیں تو آپ نے اس پریشانی کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، پھر آپ کے اوپر سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ ایک عام انسان کے خواب کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سویا کرتا۔ اب امت کا وضو جو ہے وہ نیند کی حالت میں ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کا وضو حالت نیند میں نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ میرا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں۔ تو وحی کی 3 قسمیں ہیں، ایک وحی خواب میں، خواب کی صورت میں، اور دوسری وحی کی قسم یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ اپنے پیغمبر سے کلام کرے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوہ طور کے اوپر ہوتا رہا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی معراج والی رات اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، بلا واسطہ کلام کیا۔ اور وحی کی تیسری قسم یہ ہے کہ فرشتے کے ذریعے اللہ سے ہم کلامی ہو، درمیان میں فرشتہ واسطہ بنے۔ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ واسطہ بنتے تھے انبیاء اور رب کائنات کے درمیان۔ تو یہ وحی کی تیسری قسم، ایک وحی کی قسم خواب ہے، دوسری قسم کہ اللہ کے ساتھ بلا واسطہ کلام ہے جس کو ڈائریکٹ آپ بولتے ہیں، اور تیسری بالواسطہ فرشتے کے واسطے کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے۔ تو یہ سچے خواب شروع ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ظہور نبوت کا زمانہ قریب آتا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر خلوت کی محبت ڈال دی گئی، تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ تنہائی میں مخلوق سے کٹ کے رہتے، توشہ خانہ لیتے، غار حرا میں جاتے، کچھ کھانا لے کر جاتے، اور آپ غار حرا میں چلے جاتے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ ہوتا، اور جب وہ کھانا ختم ہوتا ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد، جتنے عرصے میں وہ کھانا رہتا، پھر آپ واپس گھر میں آ جایا کرتے تھے، اور پھر گھر سے نیا کھانا تیار کر کے پھر غار حرا میں چلا جایا کرتے تھے۔ اور وہاں غار حرا میں آپ کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں کوئی صحیح لگی بندی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ آپ کی عبادت کس انداز میں ہوا کرتی تھی۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غار حرا کے اندر ظہور نبوت سے پہلے آپ کی عبادت اس کائنات کے اندر غور و فکر ہوتا۔ یہ غور و فکر خود عبادت ہے، غور و فکر کرنا۔ آج تو قوم غور و فکر سے خالی ہو گئی ہے نا، آج تو یہ سب کچھ ساری کائنات ان کی میڈیا ہے، سوشل میڈیا کہہ رہو، پرنٹ میڈیا کہہ رہو، الیکٹرانک میڈیا کہہ لو، اسی سے یہ اپنا علم حاصل کر رہے ہیں۔ نہ اچھے کی تمیز ہے، نہ برے کی تمیز ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے، نہ بڑے کے احترام کا پاس ہے، نہ چھوٹے کی شفقت کا پاس ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان جب غور و فکر نہیں کرتا تو پھر ایسی چیزیں پیش آ جایا کرتی ہیں، اور جب اچھے لوگوں کی صحبت میں بندہ نہیں بیٹھا کرتا تو ایسی صورتیں پیش آ جایا کرتی ہیں۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ غار نبوت میں جاتے تو آپ کی عبادت کائنات کے اندر غور و فکر ہوتا، اور بعض عبادات میں یہ ہوتا کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی عبادت غار حرا کے اندر صرف اللہ کا ذکر ہوتا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ غار حرا میں آپ شریعت ابراہیمی
اور شریعت موسوی کے ان احکامات کو بجا لاتے تھے جن کو بعد میں شریعت محمدیہ میں صحیح سالم رکھا گیا۔ تو بہرحال کوئی ایسی لگی بندھی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ عبادت کرتے تھے، یہ مختلف روایات میں آتا ہے۔ تو آپ تنہائی کے اندر ہیں اور آپ غار میں جاتے ہیں، توشہ خانہ لے کر جاتے ہیں، حضرت خدیجہ کو بتا کر جاتے ہیں، تنہائی پسند ہو گئے تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ اعلان نبوت تو بہت بعد میں ہوا، یوں کہہ لیں کہ ظہور نبوت سے پہلے آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ تو آج بھی کسی مبتدی کے لیے جس کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کے لیے تنہائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خلوت بہت بڑی نعمت ہے، اور جو مرتبے میں کمال تک پہنچ جاتا ہے اس کے لیے خلوت ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور چیزیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کے اوپر قرآن کے اور دلائل موجود ہیں۔ تو یہ خلوت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو مراقبہ ہے نا، صوفیاء کرام کرواتے ہیں مراقبہ، کائنات کے اندر غور کرنا، اپنی ہستی کے اندر غور کرنا، اپنی ذات کے اندر غور کرنا، یہ مراقبہ ہے، یہ جان جانی ہے، اور بالآخر حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو یہ خلوت اور تنہائی کی عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں چلے جاتے، لیکن آپ ساتھ کھانا بھی لے کر جایا کرتے تھے۔ آپ کا کھانا لے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توکل بغیر اسباب کے نہیں ہوتا۔ توکل نام ہے اسباب کو اختیار کرنے کا، اور بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں کرنا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اونٹنی مسجد نبی کے باہر چھوڑ دی اور خود مسجد میں آ گیا۔ آپ نے پوچھا کس چیز کے اوپر سوار ہو کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ اونٹنی کے اوپر باندھ کے آئے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ اس توکل کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، توکل یہ نہیں ہے، پہلے گھٹنا باندھو اور پھر کیا کرو؟ توکل کرو۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ جماعت کے ساتھ وابستہ تھا، تو دکان بنائی ہوئی تھی کریانہ کی اس نے۔ تو وہ صبح آتا، دکان میں جھاڑو دیتا، شٹر بند کر کے تبلیغ کے اوپر چلا جاتا۔ بس یہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا ہے۔ بس تھوڑا عرصہ ہوا، گھر کے پچھواڑے کی جانب جو کھڑکی تھی نا، دکان ساری گھر کے اندر خالی ہو گئی، گھر کے اندر استعمال ہو گئی۔ اس کا نام توکل نہیں ہے۔ وہ سیانے لوگ آتے نا بھائی، چوراں واسطے تے ڈاکواں واسطے کیڑے تالے؟ تالے تو ہونے شریف لوگاں وکھاون واسطے کہ تالے لگے پہ۔ تالا لگا، اپنی پہرےداری، چوکیداری، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا اور بھروسہ اسباب کے اوپر نہ کرنا، بھروسہ کس کے اوپر کرنا؟ اللہ کے اوپر کرنا، یہ توکل ہے۔ پیاس لگی ہے تو پانی پینا، اور یہ بھروسہ پانی کے اوپر نہیں کرنا کہ پانی پیوں گا اور پیاس بجھ جائے گی۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھا لینا، کھانے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا کہ کھانا کھاؤں گا تو بھوک مٹے گی۔ نہیں، بھوک کس نے مٹانی ہے؟ پیاس کس نے بجھانی ہے؟ اب سمجھ آئیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تو گھر سے آپ توشہ لے کر جاتے تھے، کھانا لے کر جاتے تھے، اور آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ اور اسلام آیا تو اسلام نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ مخلوق خدا سے کٹ کر بالکل الگ تھلگ زندگی گزارنا، اسلام کی اس کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو لیکن یہ تھوڑے دنوں کے لیے خلوت، جس طرح اعتکاف ہوتا ہے، 1 مہینے کا اعتکاف کر لیں، 2 مہینے کا اعتکاف کر لیں، 15 دن کا اعتکاف کر لیں نفلی، یا رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیں، تو یہ خلوت ہے، یہ تنہائی ہے، اس کو رہبانیت نہیں کہیں گے۔ یہ اسلام کے اندر خود مطلوب ہے، خود مقصود ہے، اور خود اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کے فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہبانیت یہ ہے کہ وہ عیسائی راہب علماء 10 سال تک کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے تھے، کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے، بس اوقات کھاتے تو صرف اتنا کہ زندگی کی رمق باقی جہ رہے۔ اس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ گھر سے جاتے، جو احکامات یہاں سے نکل رہے ہیں،
جو پہلو خیر کے یہاں سے نکل رہے ہیں، سیرت سنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ آپ اپنا سامان کھانا ساتھ لے کر جاتے تھے، کھانا ختم ہوتا، آپ واپس آتے، غار میں جب آپ تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے تو پھر کھانا لے کر جاتے تھے، اور آپ گھر والوں کو بھی بتا کر جاتے کہ میں غار حرا میں جا رہا ہوں۔ تو علماء نے یہاں لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی جگہ پہ جا رہا ہو تو وہ گھر میں بتا کے جائے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس کے ساتھ کوئی تکلیف پیش آ جائے تو کم از کم گھر والے اس کی تلاش آسانی سے کر سکیں۔ گھر میں بتلا جانا، بتلا دینا، یہ سنت پیغمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بتا کر جاتے، اور اس تنہائی کے اندر ایک دن غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے کہا میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول۔ یہ عجیب کیفیت ہو رہی ہے۔ تو میں 18واں جمعہ ہے سیرت پر، آج ہم بعثت پہ پہنچ چکے ہیں۔ آج وہ پہلی وحی میں آپ کو سنانی ہے۔ اس کے بعد اعلان نبوت کچھ عرصے بعد ہوگا، وہ 3 سال کے عرصے، 3 سال کے بعد۔ تو یہ شخص نمودار ہوا اور اس نے کہا میں اصلی شکل میں نہیں آیا، میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پڑھیے۔ تنہائی کی زندگی ہے، غار ہے، ایک ایسا آدمی آ گیا جس کے ساتھ پہلے شناسائی نہیں ہے، اور وہ اپنا نام جبریل بتاتا ہے اور کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ پڑھیے۔ حضور کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو بھائی اس کا کیا مطلب؟ اگر کوئی پڑھائے تو ایک آدمی پڑھا ہوا نہ ہو تو تب بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ ایک بندہ نہیں پڑھا ہوا، ان پڑھ ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ فلاں لفظ پڑھ، اللہ کہے تو وہ کہہ لے گا نا۔ میں اس کو کہوں الحمدللہ رب العالمین، وہ پڑھ لے گا۔ سمجھے بات کو؟ میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پڑھیے۔ تو حضور کہتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور آپ پھر جبریل اس شخص نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا کہ میری مشقت کی انتہا ہو گئی، جان نکلنے کے اوپر آ گئی، اتنا بھینچا۔ پھر اس نے کہا پڑھیے، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے مجھے گلے سے لگایا اور بھینچا، پہلے سے بھی زیادہ سخت کر کے بھینچا، دبایا کہ میری مشقت کی انتہا ہو گئی اور جان لبوں کے اوپر آ گئی۔ پھر وہ کہتا ہے اقرا، پڑھیے، ما انا بقاری، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو اگر پڑھوایا جائے تو وہ پڑھ سکتا ہے، تو آپ نے یوں کیوں فرمایا کہ ما انا بقاری؟ تو روایات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جبریل جو لے کر آئے تھے، جس کے پڑھنے کے بارے میں کہہ رہے تھے، وہ ریشم کے کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا، اس کے اوپر وہ آیات لکھی ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے؟ جاگنا پہ ستر جاگ کے باہر۔ تو یہ لکھا ہوا تھا، تو لکھا ہوا جب سامنے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا۔ اب بات صحیح ہو گئی نا، اب بات سمجھ گئے ہیں آپ؟ تو 3 مرتبہ جبریل نے بھیجا اور اس کے بعد جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، آگے خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آپ کی بعثت کی ابتدائی آیات 5 آیات ہیں۔ اس سے پہلے شق صدر بھی ہوا۔ شق صدر کے 2 واقعات میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا۔ ایک کس وقت؟ جب آپ بچپن میں تھے، مدت رضاعت میں، اور پھر 10 سال کی عمر میں وہ اوپن ہارٹ سرجری، اس کو شق صدر کہتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ آپ کا ہوا، تیسری مرتبہ یہاں ہوا
اور اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پہلے رضاعت کے جمعوں میں بیان کر چکا ہوں۔ چوتھی مرتبہ جب آپ کو معراج ہوا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ سیرت کی کتابیں پڑھا کرو، خدا کے لیے ناول، ڈائجسٹ اور یہ جو ہر روز کے تجزیہ نگار، اینکر، ان سے جان چھڑاؤ۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو، قرآن و حدیث کو پڑھو، پتہ چلے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں۔ یہ محض معلومات ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا یہ خود مستقل عبادت ہے، اور ائمہ اور خطباء کو چاہیے کہ وہ اپنے مجمع کو، اپنے جمعے کے مجمع کو تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضرور سنائیں، تاکہ پتہ چلے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی زندگی کیا ہے۔ اب وہ عملی زندگی شروع ہو رہی ہے آپ کی، جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ معنی میں پھر کرتا ہوں، پہلے اس طرف آئے۔ یہاں سے کون سے پہلو علماء نے نکالے ہیں کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں جبریل ہوں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، آپ پڑھیے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبریل نے آپ کو 3 مرتبہ بھیجا اور سختی سے بھیجا اور بھیج کر چھوڑ دیا۔ آپ پڑھیے، آپ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پھر جبریل نے جب تیسری مرتبہ بھیجا نا تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا جبریل امین کے پیچھے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ کیوں بھائی؟ سینے سے لگانے کا کیا تعلق ہے پڑھائی کے ساتھ کہ دبایا سینے سے لگا کر اور پورے زور سے دبایا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مشقتوں کی انتہا ہو گئی، جان نکلنے کے اوپر آ گئی۔ یہ بھیجنا بھی، یہ صرف عقل پرست اور مادہ پرست کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، یہ اسے ہی سمجھ آتی ہیں جو پیغمبر کی تابعداری میں وحی الہی کو ماننے والا ہے، اور وحی الہی کا درجہ عقل انسانی سے بہت بلند ماننے والا ہے، اسے یہ سمجھ آتی ہیں۔ جبریل نے بھیجا اس لیے کہ جبریل بھی معصوم ہے اور آپ بھی معصوم ہیں، تاکہ آپ کو بھیجا جائے تو جبریل کی ملکوتیت اور اللہ کی الوہیت والی وہ باتیں آپ کے سینے میں جو جبریل کے واسطے سے منتقل ہو رہی تھی وہ کمال طریقے سے منتقل ہو جائے، وہ کمال طریقے سے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں آئیں، میں نے آپ کو بتایا آوازیں آ رہی تھی تنہائی میں، پھر آپ کو سچے خواب دکھائے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی کی تربیت ہو رہی ہے، نبی کو اس مقام پہ لے جانا تھا بعثت نبوی پر، لہذا اس مقام تک لے جانے کے لیے پہلے غیبی آوازیں سنوائی، پہلے پتھروں سے سلام کروایا، پہلے درختوں سے کلام کروایا، پہلے جانوروں نے آپ کو سلام کیے، اس کے بعد غیبی آوازیں آنا شروع ہو گئی، پھر خواب کے ذریعے آپ کو کچھ خواب دکھائے گئے، صبح اٹھتے تو وہ خواب اسی طرح ہی پورا ہوتا، تاکہ کئی وحی کے سلسلے کو جذب کرنے کے لیے، وحی کی بوجھ کو برداشت کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو یہاں جبریل امین نے جب بھیجا تاکہ وحی کو سمونے کی پوری قوتیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اور بھیجا کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ بھیجا۔ اور اس کی اصل آگے میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کر دبایا اور یہ دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا دے۔ اور امت ساری کہتی ہے کہ عبداللہ بن عباس جیسا مفسر کوئی نہیں۔ تو یہ میرے نبی نے سینے سے لگا کر دعا کی تاکہ حضور کے سینے کی پوری برکات عبداللہ بن عباس کے اندر منتقل ہو جائیں۔ ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی باتیں سنتا ہوں، اور حضور کی جو بات ہوتی ہے اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ میں آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، پھر مجھے بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو چادر تیرے پاس ہے اس کو پھیلا۔ میں نے چادر پھیلائی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بس آپ نے یوں اشارہ کیا، لپ بھری، کوئی چیز ظاہر میں نہیں تھی، لپ بھری اور چادر میں ڈال دی، پھر دوسری لپ بھری اور چادر میں ڈال دی، اور آپ نے فرمایا اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بس میں نے اس چادر کو جس کے اندر آپ نے غیبی لپیں ڈالی ہیں اس کو سینے سے لگایا، خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی حدیث بھولی نہیں ہے۔
کبھی بھی حدیث بھولی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا انکار نہیں ہے. کئی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو دست شفقت پھیر دیں تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتے ہیں, وہ تقدیر معلق جو ہوتی ہے. تو ان چیزوں کا انکار نہیں. یہاں جبریل امین نے آپ کو بھیجا. علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے, 3 مرتبہ بھیجا. علماء یہاں لکھتے ہیں ایک استاذ کے لیے اپنے شاگرد کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں مارنا جائز. 3 ہاتھ سے مار سکتا ہے. 1 دفعہ لگا دی, پھر لگا دی, پھر لگا دی. 3 دفعہ سے زیادہ استاد نہیں مار سکتا. لیکن ساڑھے کاریاں نہیں تو پوزیشن ہی عجیب ہے. ناراض نہ تھی بنائے کاری سے تو سب پیپ رکھو یا تو انہوں نے پیپ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو 3 حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ ان معصوموں کو مارنے والے اساتذہ کس طرح کل قیامت کے دن ان سے بخشواؤ گے؟ مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں تعدیب سکھانے کے لیے, تعلیم کے لیے مارنا بھی اس طرح. حضرت تھانوی نے ایک اصول لکھا ہے کہ جب استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہے, ظاہر بات ہے شاگرد سے غلطی بھی ہوتی ہے, تو اس وقت نہ مارے. اگر اس وقت مارے گا غصے میں آ کر تو پھر اتنا مارے گا بعد میں پچھتائے گا. اس وقت بالکل نہ مارے, بعد میں مصنوعی غصہ پیدا کر کے اس کی تعدیب کے لیے تھوڑا بہت مار لے. تو یہ باتیں اللہ والوں سے حاصل ہوتی ہیں, نیک لوگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں. یہ فیس بک اور ٹویٹر سے حاصل, وہاں جو قوم کو حاصل ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے. تو 3 مرتبہ بھیجا جبریل. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی اس سے ایک بڑا عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو جبریل نے 1 مرتبہ بھیجا, پھر چھوڑ دیا, پھر بھیجا, پھر چھوڑ دیا, پھر بھیجا, پھر چھوڑ دیا. تو یہ اشارہ تھا آپ کی زندگی میں 3 بڑی مشکلات کی طرف, کہ آپ کی زندگی میں 3 بڑی مشکلات آئیں گی. اس کے بعد آسودگیاں, اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. پہلی مرتبہ بھیجا کہ آپ کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا. طائف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی طالب میں 3 سال تک سوشل بائیکاٹ, بالکل بولنا چالنا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا. پورا آپ کا خاندان بنی ہاشم اور آپ کے کچھ صحابہ آپ کے ساتھ. تو یہ پہلی مشقت کی طرف اشارہ تھا جبریل کا بھیجنا. یہ میں نہیں کہہ رہا, امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جبریل نے بھیجا, یہ دوسری مشقت اور دوسری تکلیف کی طرف اشارہ تھا کہ ایک وقت تمام قریش نے متفقہ طور پر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا دیا کہ ساری قوم متفق ہو کر اس شخص کو قتل کر دے. معاذ اللہ, نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری. اور پھر تیسری مرتبہ جبریل کا بھیجنا, امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہ اشارہ تھا تیسری تکلیف کی طرف کہ آپ کو اپنے محبوب شہر سے ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا. آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے. اور اس کے بعد آسودگیاں ہی آسودگیاں ہیں. تو یہ علماء نے یہ نکات لکھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب آ جاؤ, اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ پہلی بھئی 5 آیات. جبریل امین کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے. پڑھیے, جب پڑھنا ہے تو کس کے نام سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرنا ہے تو کس طرح؟ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ذی شان اور اچھا کام اگر اس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی عالی شان کام شروع کیا جائے اور اس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بے برکت ہوتا ہے. اور ساتھ ایک اور بات سنو, حرام کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. جی ہاں, لکی کمیٹی چ موٹر سائیکل نہ کر تو جوئے والا موٹر سائیکل کٹن واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایمان چلا گیا. نیک کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, نہیں پڑھی گئی تو وہ کام بے برکت ہو گیا. اور حرام کام کو بسم اللہ سے شروع کیا تو ایمان کا جنازہ نکل گیا.
سمجھی بات؟ مبارک دیتے ہوئے بھی آپ کو پوری توجہ ہونی چاہیے. بہت بڑا کلمہ, اللہ برکت دے. اللہ, یہ مبارکباد کا معنی یہ ہے کہ اللہ برکت دے اس معاملے میں. یہ کوئی دنیا داروں کا کھیل نہیں ہے کہ مبارکباد جی مبارکباد, جوئے کے اوپر کوئی جیت. مبارکاں سوڈا انعام نکل آیا, بانڈ نکل آیا جی, جوا اور سود کا مجموعہ ہے, اس کے اوپر مبارکباد دینے والا, برکت کی دعا دینے والا ایمان کھو بیٹھے گا. توجہ کریں, حدیث میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح مومن ہوں گے, شام کافر. شام کو اگر مومن ہوں گے تو صبح کافر. وہ یہی وجہ ہے کہ غور و فکر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. چلو کچھ اور باتیں عرض کر دیتا ہوں. جی میں اسی چاک دیا, کسی دکاندار نے کوئی زیادتی کی ہے تو یہ کہتا ہے ظلم خدا دا. کچھ ہے ماں کی دیتی دکاندار تھا, یہ کیا کہتا ہے؟ ظلم خدا کا یا انصاف خدا کا؟ خدا بھی ظلم کرتا ہے. ظلم تو دکاندار کر رہا ہے, تاجر کر رہا ہے, لیکن یہ جملہ بول رہا ہے ظلم خدا کا. اللہ معاف فرمائے. اور پھر اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کی, اس آخیا آسمان جڑا وٹا ڈانا وہ بھی غریب دے سر تے, مطلب آسمان والا بھی زمین والا نہ زیادتی کرے, غریبہ نہ زیادتی کرے. یہ ایسے جملے ہیں جو ایمان کا ستیہ ناز کر دیتے ہیں, تو ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ, یعنی بسم اللہ کر کے پڑھیے. الذی خلق, جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے. آگے کیا ہے؟ خلق الانسان, ساری مخلوق کو اسی رب نے پیدا کیا ہے, اور خصوصاً انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق, کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ خون سے, خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. نطفہ وہ باپ کے سرب سے نکلا, رحم مادر میں پہنچا, وہاں وہ جمع ہوا خون بنا. علق, لوتھڑے سے یہ پیدا ہوا. خلق الانسان من علق, اس نطفے کو لوتھڑا بنایا, لوتھڑے کو بوٹی بنائی, اسی کے اندر ہڈیاں, ہڈی کو گوشت چڑھایا, اور پھر 9 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر نکالا, اور ماں باپ کی شفقت, ماں باپ کے دل میں اس کی شفقت ڈال دی, محبت ڈال دی. انہوں نے پالا پوسا. یہ فہم و ذکا کا مالک, یہ انتہائی خوبصورت اور بہت ساری صلاحیتوں کا مالک. من علق, کہاں سے پیدا ہوئے؟ خون کے. توجہ دلوائی. آج جو ہم غرہ ہوتے ہیں برادری کے عنوان سے, میں عوان ہوں جی, میں فلاں راجپوت ہوں جی, میں ارائی ہوں جی, میں فلاں ہوں جی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کیا قرآن کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہارے قبیلے بنائے, تمہارے خاندان بنائے. لِتَعَارَفُوا, تاکہ کیا ہو؟ یہ ارائی ہے, یہ عوان ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ صرف تعارف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں عزت والا ہے وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے, جو پرہیز کرتا ہے گناہوں سے, متقی آدمی. تو یہاں یہ توجہ دلائی. اقرا بسم رب, پہلی وہی آ رہی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان, ساری مخلوق کو تو پیدا کیا ہے, خصوصاً انسان کو بھی پیدا کیا ہے. من علق, او انسان تکبر تیرے اندر بھرا ہوا ہے, عجب تیرے اندر بھرا ہوا ہے. توجہ دلائی کہ تجھے پیدا کیا ہے خون کے لوتھڑے سے. خون کے, کبھی تو اپنی اس پیدائش کی طرف غور کر لے تو خاندانی تکبر آڑے نہیں آئے گا, حسن کا تکبر آڑے نہیں آئے گا, اور علاقائی تکبر آڑے نہیں آئے گا, لسانی تکبر آڑے نہیں آئے گا, وطنی تکبر آڑے نہیں آئے گا. خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اور تیرا رب ہی عزت والا ہے. وربک الاکرم, پڑھیے اور تیرا رب ہی عزت والا ہے. وربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے, جس نے علم سکھایا ہے بالقلم, قلم کے ذریعے. آگے کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم, اور یہ جو انسان اس گندے خون کے لوتھڑے سے بنا ہے,
اس کو تعلیم دی ہے بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، جو وہ کسی کو تعلیم دی قلم کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، استاذ کے ذریعے، اور کسی کو تعلیم دی بغیر استاذ کے، کسی کو تعلیم دی بغیر کتاب کے، کسی کو تعلیم دی بغیر قلم کے۔ اس کو کہتے ہیں ایک علم کتابی اور دوسرا علم لدنی، اپنی جانب سے علم عطا کر دیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سکول میں نہیں گئے، کسی استاد سے نہیں پڑھے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے، لیکن ساری کائنات کے معلم بن کر آئے۔ یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلوائی کہ تیری حقیقت خون کا ایک گندرا لوتھڑا ہے اور تیرا کمال علم ہے۔ جی تیرا کمال کیا ہے؟ علم ہے، دانائی ہے، تو عالم ہو، تو دانش مند ہو، یہ تیرا کمال ہے، وگرنہ سارے انسان خون کے لوتھڑے سے پیدا ہونے میں تو کیا ہے؟ برابر ہیں۔ اب بڑا کون بن گیا ان میں سے؟ جو صاحب علم ہے، جو دانا ہے، جو عقل مند ہے، وہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے اندر یہ اشارے کر دیے۔ اب جبریل تو چلے گئے نا، جبریل یہ تعلیم دے کر، پہلی دفعہ جبریل کے ساتھ ملاقات ہے، حضور گھر آئے اور گھر آ کر حضرت خدیجہ کو کہتے ہیں کہ میرے پاس آیا ایک شخص، اپنے آپ کو جبریل کہتا ہے، اور اس نے مجھے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتوں کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ وتقسم المعدوم، آپ ان لوگوں کا جو ناکارہ ہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں۔ وتحمل الکل، اور آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، کسی اور کے قرض کی ذمہ داری آپ نے اپنے لے لی۔ آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایات بتا رہی ہیں کہ سب سے پہلے، آپ جولی پھیرنی ہے تو میں بس کر دوں گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ نے یہ بات سب سے پہلے کس کو بتائی؟ جی بولتے نہیں، حضرت۔ اور جب خدیجہ کو آپ نے بتایا کہ میرے پاس جبریل آیا اور اس نے مجھے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ کانپ رہے ہیں، دہشت طاری ہے، زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہے، تو اس وقت قسم اٹھا کر خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو اڑا دیا۔ پھر خود عداس، بستی نینوا کے اندر ایک عداس نامی راہب رہتا تھا عیسائیوں کا، اس کے پاس چلی گئی۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی۔ میں انشاءاللہ ان چیزوں کو اگلے جمعے پر یہاں سے شروع کروں گا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے جملے کہے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، ان جملوں کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ 1 بجے تشریف لایا کریں۔ آئیں گے نا؟ کتنے جمعے ہو گئے آج؟ جی آج سے بعثت نبوی شروع ہو رہی ہے، آج سے آگے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگتا ہے۔ یہ آپ کی وہ زندگی ہے جس کے بارے میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ 1 بجے آیا کریں۔